اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر معزز حاضرین، واجب الاحترام بزرگوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج کی یہ مبارک تقریب برادر عزیز عرفان صاحب کے صاحبزادہ اور صاحبزادی کی ہے۔ اللہ تعالی ان بچوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب کریم ان بچوں کو والدین کے لیے، خاندان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کی یہ تقریب ختم قرآن کے عنوان سے منعقد ہے۔ اسی حوالے سے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام سے پہلے بھی مختلف صحائف اور کتب بھیجی، مبعوث فرمائی، اور انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ انبیاء کرام کی پوری جماعت مقدس جماعت ہے، اور آسمانی تمام کتب نہایت ہی قابل احترام ہیں۔ ہمارا دین اسلام جو اللہ پاک نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ یعنی اللہ پاک نے
ہمیں نبی اور رسول بھی چنے ہوئے عطا کیے، کتاب بھی چنی ہوئی عطا کی، اور یہ امت بھی بہترین امت اللہ پاک نے حضور کو عطا کی۔ تو اللہ پاک کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کے ساتھ وابستہ فرمایا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان رکھنا، ان سب کا دل سے احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء کرام کا دل سے احترام کرنا، تمام انبیاء کرام کی عزت اور عظمت کو بجا لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک کتاب کی توہین آسمانی کتب میں سے کسی ایک کتاب کی توہین، کسی ایک صحف کی توہین، تحقیر، تذلیل ہمیں ایمان سے باہر کرتی۔ کسی ایک نبی اور رسول کی توہین، تحقیر، تذلیل یہ ہمیں ایمان سے باہر کرتی۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ جو وسعت ظرفی اللہ نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو بخشی ہے وہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ جو وسعت ظرفی رب کریم نے اہل ایمان اور اہل اسلام اور اسلام کو عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اگر یوں کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ کہنے کو تو ہر دین کا پیروکار یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے وسیع الظرف ہیں، لیکن حقیقت میں تنگ نظر ہیں، وسیع الظرف نہیں ہیں۔ یہودیت کے علاوہ کسی اور کا نام سننا گوارا نہیں ہے، تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کو ماننا اس سے برداشت نہیں ہے، اور نبیوں کی توہین ہر آئے دن ہو رہی ہے۔ یہ تنگ نظری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عیسائی ہیں، انہیں دیکھ لیجئے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ صرف اور صرف اہل ایمان اور اہل اسلام ایسے ہیں
جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت عظمت احترام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تورات کی بھی تکریم کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، انجیل اور زبور کی تکریم کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اشارتن کنایتن، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، نہ کسی بھی صحف آسمانی کی توہین تو کجا، توہین کا تصور بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور روئے زمین پر کوئی ایک بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ کسی مسلمان نے کبھی بھی غیروں کی انتقامی کاروائی میں آ کر، جو وہ ہر آئے دن قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، انتقام میں آ کر کے کبھی تورات کی توہین کی ہو، زبور کی توہین کی، انجیل کی توہین کسی گاؤں میں کسی شہر میں آپ نہیں سنی۔ اس سے زیادہ وسعت ظرفی کیا ہے؟ ایمان اسلام دین اسلام وہ ہے جس نے سب کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے اور سب کو لے کر کے چل رہی ہے۔ اور گویا یوں کہیے کہ دین اسلام وہ دین ہے جو شرف امامت کے لیے آیا ہے، جو سب کا امام بن کر کے آیا ہے، اور یہ امامت اللہ نے انبیاء کی جماعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبی تو سب ہی قابل احترام، لیکن نبی الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح کتابیں تو سبھی ہیں، لیکن کلام اللہ، کتاب اللہ، یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو حاصل ہے، اور یہ عزت عظمت اللہ نے اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت میں والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والی، جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے 140 صفحے ہوں گی، 140 صفحے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں 80 صفحے صرف اور صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفحے صرف اور صرف میری امت کی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو دنیا میں جب مبعوث فرمایا، ہر نبی کو ایک خاص دعا کا حق دیا کہ جو بھی دعا آپ کریں گے، ایک دعا کا حق دیا کہ جس کا وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس دعا کو کر لیا اور پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا، وہ دعا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں ہوگی، اور وہ دعا کیا ہوگی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم عنقریب آپ کو راضی کریں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری پوری امت کی مغفرت نہ کر دی جائے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور رسول عطا کیے، قرآن پاک جیسی اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی، اور باقی جتنی بھی کتب ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آج اگر
یہودیوں کے پاس چلے جائیں، عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں کہ اپنے نبی کی زندگی ہمیں بتاؤ کہ تمہارے نبی کی زندگی کیا ہے، تمہارے نبی کیسے عبادت کرتے تھے، تمہارے نبی کیسے پہنتے تھے، تمہارے نبی کیسے کھڑے ہوتے تھے، تمہارے نبی کیسے دیکھتے تھے، تمہارے نبی کیسے چلتے تھے، تمہارے نبی کیسے سوتے تھے، تمہارے نبی کیسے کھاتے تھے، آپ ذرا اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ میرے عزیزو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب گھوم جائیں، کوئی ایک بھی، جتنے بھی ادیان ہیں، کوئی ایک بھی اپنے نبی کی زندگی نہیں دکھا سکے گا۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، دین اسلام اور قرآن پاک کی کتاب، یہ پورا کا پورا دین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی آن اور شان کے ساتھ جیسے اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، مبعوث فرمایا تھا، ایسے ہی آج بھی الحمدللہ یہ پورا کا پورا دین محفوظ ہے اور زندہ ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دین اسلام کے ساتھ جڑنے سے ہم زندہ ہیں۔ اگر دین اسلام کے ساتھ ہم وابستہ نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ میرے عزیزو، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اس طرح سے فرمائی کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، آپ ڈھونڈیں، تورات کا دنیا میں ایک حافظ نہیں ملے گا، زبور کا دنیا میں ایک حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا دنیا میں ایک حافظ نہیں ملے گا، لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھیں کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے جہاں قرآن کا حافظ نہیں ہوگا۔ مرد ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، حتیٰ کہ اگر نظر والا نہیں ہے تو نابینا قرآن کا حافظ ہے، نابینا قرآن کا حافظ ہے۔ یہ اس قرآن کا اعزاز ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن صرف اور صرف قرآن خوانی کے لیے نہ رہے۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا کمزور نہ ہو کہ صرف اس کے ساتھ ہمارا رشتہ یا تو نکاح کی حد تک ہو یا قرآن خوانی کی حد تک ہو کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے پھر پارے ہم اٹھائیں اور اس کو دیکھیں۔ نہیں، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، ایک نظام حیات ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، جو انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے، وہ یہ کتاب ہے۔ اس قرآن سے، اس کتاب سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا، رب کریم اتنا ہی ہمیں عزتیں، عظمت عطا فرما دے اور کامیابی، فلاح ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، قرآن سے، دین اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا تو پستی، ذلت ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ تو آج ہم اس بچے کو اور اس کے والدین کو، پورے خاندان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی دولت ہے قرآن پاک، جو اللہ نے اس بچے کے سینے میں محفوظ فرما دی۔ اب جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو جیسے محنت کر کے حفظ کیے ہے، ایسے ہی اس کو یاد رکھنا، پڑھتے رہنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے شہر پر کہ اگر آدمی پورا عالم نہیں بن سکتا تو ایسے شارٹ کورس آ گئے ہیں
جس میں آپ قرآن پاک کی خالی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف مدارس میں، مساجد میں ایسے کورس ہیں جس میں ضروریات دین کے حوالے سے ہم چند کتابوں کا انہوں نے نصاب متعین کیا ہے، جس میں قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ کم از کم ایمان اور اسلام کے ناطے سے اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں ایک دفعہ زندگی میں الحمد سے لے کر والناس تک اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ یہ قرآن ہے کیا اور کیا کہتے ہیں، کیا تقاضا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور شروع سے آخر تک، تو ہم خود اس کی نورانیت اور انوارات محسوس کریں گے۔ میں آخر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک وقت تھا قرآن سے بہت دور تھے، قرآن سے بہت دور تھے، اور قرآن کو ایک فرسودہ کتاب کہتے تھے، اور ان کے خیالات اور سوچ اور فکر بہت الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ کسی مسلمان سے، ان کی اچھے آدمی تھے، ان سے دوستی ہوئی، تو ان سے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ جو ادب والی ہو، جس میں ادب ہو، فصاحت ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں۔ کہا کس کتاب کی بات کر رہے ہو جو 1400 سال پہلے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اتری تھی؟ اب چھوڑ دو، اب یہ نہیں ہے پڑھنے کی۔ خیر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ان سے، پھر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ کھول کے تو دیکھیں۔ خیر بہت پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم کے مالک تھے، تو خود لکھتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک پڑھا تو اس کیفیت میں کہ میرے شوز پہنے ہوئے تھے اور میں نے اپنے پاؤں ٹیبل کے اوپر دراز کیے ہوئے تھے، اور یوں ٹیک لگا کر میں نے قرآن پاک مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا کہ چلو دیکھنے میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو دیکھا، کھولا، جب میں نے ایک دو صفحے پڑھے تو میں پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بند کر کے رکھ دیا اور اپنے دوست سے کہا کہ وہ تو ایک عجیب کتاب ہے، میں تو پڑھ کر کے حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے کیسے پڑھی تھی؟ کہا میں نے ایسے پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں کہ شوز اتار دیں، باوضو ہو کر کے پھر پڑھیں، پھر دیکھیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، باوضو ہو کر کے قرآن کو پڑھا۔ جب قرآن کو پڑھا تو پھر مجھے قرآن میں وہ چاشنی، لذت، حلاوت وہ نظر آئی کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو ختم ہی کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر پڑھا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں کچھ سوالات آنے لگے، اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے، یہ تو ایسی کتاب ہے کہ کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ اچھا، اب میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے پڑھنے سے میرے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی تشفی کہاں سے ہوگی، ان اشکالات کا جواب کہاں سے ہوگا؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں تو اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو تھانہ بون میں اس وقت علمی اعتبار سے اللہ نے انہیں مقام عطا کیا تھا، کہ ان کی خدمت میں جائیں۔
اور ان کی خدمت میں ایسے نہیں، پہلے وقت لے کر کے جایا جائے، پہلے وقت لے کر کے جایا جائے، اور پھر تو حضرت کے سامنے اس کے دوستوں میں سے ایک نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تشریف لائے، لیکن ہماری خانقاہ کا نظم یہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، بات نہیں کریں گے، 2 دن 3 دن وہ رہیں۔ کہا حضرت اس کو تو اشکالات ہیں، سوالات ہیں، وہ تو اپنی تشفی چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا کچھ بھی ہے، ہمارا نظم یہی ہے کہ وہ یہاں آئیں گے، بولیں گے نہیں، چپ رہیں گے، 2 دن 3 دن چپ رہیں۔ کہا حضرت وہ تو فرمایا کہ بھائی ہم جو بات کہہ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو حضرت کی مجلس میں رہے، 3 دن حضرت کی مجلس میں رہے۔ جب 3 دن حضرت کی مجلس میں رہے، اجازت نہیں تھی کہ بولنا ہے، سوال کرنا ہے، خاموش تھے۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ جتنے بھی میرے دل کے سوالات تھے، یہ کیسا انسان ہے کہ انہوں نے مختلف مواقعوں پر میرے سوالات اٹھائے، جو میرے دل میں سوالات تھے وہ انہوں نے اٹھائے اور ان کے تسلی بخش جوابات دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ 40 سوالات لے کر کے گئے، 40 سوالات۔ حضرت نے وہ 40 سوالات اٹھائے اور جوابات دیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت کی خدمت میں رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنا بیعت کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بیعت آپ ہوں شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے، بیعت آپ ان سے ہوں گے۔ فرمایا کہ نہیں، میرا دل تو آپ کی طرف مائل ہے، میں ان سے کیسے بیعت ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، بیعت آپ انہی سے ہوں گے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم پر بیعت تو ان سے ہو جاتا ہوں، لیکن تعلق آپ سے رہے گا، اس لیے کہ میرا دل آپ کی طرف۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے تقاضے سے، اسلام کے تقاضے سے ہم پر حق ہے، قرآن پاک کا یہ ہم پر حق ہے کہ اللہ نے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، ایک دفعہ تو کم از کم زندگی میں ہم الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیں، جانیں کہ قرآن ہے کیا۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ پڑھ لے گا بس پھر قرآن اس کو چھوڑے گا نہیں، پھر قرآن اس کو چھوڑے گا نہیں، پھر وہ قرآن سے نکل نہیں سکتا۔ بس سمجھو کہ پھر وہ قرآن کا ہو گیا اور قرآن اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسی نسبت عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ کے لیے قرآن کے ہو جائیں اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ نسبت اور یہ تعلق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے اور یہی ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے، یہی ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور یہی ہمارے لیے عزت و عظمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے احکامات پر پورے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔
کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جس بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس بچے کو ہمیشہ قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اس بچے کی اور اس کے والدین کی اور ددحال کی، ننحال کی، پورے خاندان کی اے اللہ سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے آج کی اس مبارک مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، پوری امت کی نجات کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اس بچے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بس سے اس کی حفاظت فرما دیجیے، اس کی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کے حفظ قرآن کی برکت سے اس تقریب پر اپنی خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کی برکت سے اس خاندان کو اور اس قبیلے کو، اس گھر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، آپ کا ہم پر انعام ہے، احسان ہے، آپ جن سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ انہیں دین مرحمت فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے اس بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے محض اپنے فضل سے یہ دولت عطا کی ہے، اے اللہ تا حیات اس دولت کی قدر و منزلت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تا حیات اس دولت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، تا حیات اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جن اساتذہ نے اس بچے کو پڑھایا ہے اپنے کرم سے ان کے پڑھانے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی اساتذہ کرام نے انہیں پڑھایا ہے ان سب کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان سب کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اپنے کرم سے اس بچے کے حفظ قرآن کی مبارک تقریب سے اور مبارک عمل سے اے اللہ پوری اس مجلس کی مغفرت فرما دیجیے، ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرما دیجیے، ہر طرح کی ناگہانیوں سے محفوظ فرما دیجیے، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے اس کے دادا دادی جو اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ پاک، اور خاندان والے اعزاء اقربا، نانا اور ننحال والے، ددحال والے جو اس دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کو والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، نیک صالح بنا دیجیے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ان کے اور ان کی ہمشیرہ کے، ان بچوں کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب پر اپنے انعامات کو عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ اے اللہ، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، اس بچے کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے جتنے بھی لوگ بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، یہ ایک مبارک عمل ہے حفظ قرآن، اس کا پڑھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، پڑھنے والوں کے پاس بیٹھنا، یا اللہ پاک یہ سب آپ کی بارگاہ میں ایک مبارک عمل ہے، عبادت کا عمل ہے۔ اے اللہ، اس بچے کے اس مبارک عمل کی برکت سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما دیجیے، اور ان کی شہادتوں کی برکت سے قبلہ اول کو آزاد فرما دیجیے۔
لاکھوں میں لوگ بے گھر ہو چکے، اے اللہ انہیں اپنی جناب سے بہترین ٹھکانہ نصیب فرما دیجیے۔ جو زخمی ہیں، علاج معالجے کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ انہیں علاج معالجے کی سہولیات نصیب فرما دیجیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک مٹھی بھر مجاہدین کو فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اور ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ فلسطین کے مسلمان جو یا اللہ پاک کافروں کی قید میں ہیں، انہیں رہائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں رہائی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دیجیے، قرآن پاک والی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، قرآن پاک کے ساتھ ہمارے رشتہ اور تعلق مضبوط فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جب تک زندگی ہے دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ اے اللہ دل و جان سے ہمیں وابستگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے قرآن پاک کے ساتھ سچی سچی محبت اور تعلق نصیب فرما دیجیے، ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی، عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس تقریب کی نسبت سے جو کچھ آپ سے مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، بن مانگے عطا فرما دیجیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ اس بچے کے ذریعے سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن آپ ایک حافظ کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ وہ 10 اور اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا اللہ یہ دولت اور یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔